اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے اس استاذ کا استقبال کروں اور ان کے ساتھیوں، خاص طور سے مولانا مبشر نجمی ندوی صاحب، بھائی محمد ارمان صاحب جو دلی سے تشریف لائے اور پٹنہ سے پھر حضرت کے ساتھ میں آئے، اور ان کے تمام رفقا، حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہ سبزی باغ کی ایک بہت بڑی مسجد میں تقریباً 42 سالوں سے 42 ایئرز سے امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور وہیں ایک مدرسہ بھی چلتا ہے جہاں سے اب تک سینکڑوں بچے حافظ ہو چکے ہیں۔ اور میری ایک بڑی کمزوری یہ رہی کہ طالب علمی کے زمانے میں نے تقریر کرنا نہیں سیکھا تھا، تو سن 1994 کی اپریل میں جب میں حضرت مولانا کے ہاں پہنچا تو حضرت مولانا کے ہاں مجھے حضرت مولانا کے علم میں آئے بغیر مؤذن کی جگہ ملی تھی۔ حضرت مولانا نے، میں مسجد کی تیسری منزل پر سن 1994 میں جھاڑو لگا رہا تھا، تو جھاڑو لگاتے لگاتے میری یہ انگلی چھل گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے گھر کی غربت کا، اپنی ماں کی اس وقت کی بے مائیگی کا خیال تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مسجد میں جھاڑو دے رہا تھا اور زمین اس کی پلاسٹر نہیں تھی، کھردری تھی۔ مولانا نے اپنے کمرے کے باہر سے کسی طریقے سے مجھے دیکھ لیا، میں نیا گیا تھا، حضرت مولانا سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مولانا نے مجھے بلایا اور کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت نہیں، بس ایسے ہی۔ پھر پوچھا مجھ سے کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت بس ایسے ہی گھر کی یاد آ گئی، ماں کی یاد آ گئی تو رونے لگا تھا۔ تو مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، مجھ سے پوچھا کہ کیا نام ہے، کہاں کے ہو اور حافظ ہو؟ حضرت نے مجھے حافظ ہو؟ تو میں نے کہا کہ حضرت میں حافظ نہیں ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ تو حضرت نے بہت تعجب سے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہو، اندر کے فارغ ہو؟ تو کہا کہ جی حضرت اندر کا فارغ ہوں، اور الحمدللہ اس زمانے میں 85% لا کر کے دوسری پوزیشن سے، یعنی جو سیکنڈ ڈیویژن ہوتی اس سے بھی ڈیویژن پاس ہوا۔ تو حضرت بہت آبدیدہ ہوئے اور مجھ سے کہا کہ میں تمہیں امامت کے لیے ایک جگہ بھیجتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھے اگلی جمعہ کو پاٹلی پترا کالونی کی ایک مسجد میں امامت کے لیے بھیجنا چاہا، تو حضرت نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ پتہ ہے اور یہ ٹیلی فون میں نے ان کو کر دیا ہے، وہاں چلے جاؤ، جمعہ کی نماز پڑھا دیں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت تقریر بھی کرنا پڑے گا؟ تو کہا کہ ہاں تقریر تو کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے تقریر کرنا تو آتا نہیں، اور اللہ شاہد آپ یاد کیجئے گا جو پرانے لوگ ہیں، میں فراغت سے پہلے کبھی کسی انجمن میں، شب برات میں کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ تو حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب کی کرامت دیکھیے کہ مولانا نے مجھے سامنے بٹھایا، قرآن مجید کی ایک آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پڑھی، اور مجھے کہا کہ اس طریقے سے اس کا ترجمہ کرنا اور پھر اس طریقے سے اس کی جو ہے تشریح کرنا، یہ 20 منٹ تمہیں کرنا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مولانا کی زبان الحمدللہ میری حلق میں ڈال دی، اور الحمدللہ میں بولنے لگا، اتنا زیادہ بولنے لگا کہ جب میں بمبئی میں مشہور ہو گیا تو حضرت مولانا عتیق اللہ صاحب جو اپنا پٹنہ میں بڑے میدان میں ایک پروگرام کرتے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہر 2 سال پر پھر مجھے اپنا مہمان بنا کر بلانے لگے اور اب تک بلاتے ہیں۔ تو یہ میرے استاد محترم ہیں۔ میں نے جب ان کو 2019 میں بلایا تھا تو حضرت مولانا نے جو ہمارے گاؤں کے احوال سنے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہے، تو حضرت مولانا نے مجھے کہا کہ بیٹا آدھے گھنٹے کی جو جمعہ کی تقریر ہوئی ہے وہ صرف تمہارے گاؤں کے نام پر ہوئی ہے۔ میں ان کو مدرسے کی چھت پہ لے گیا تھا اور وہاں سے میں نے گاؤں دکھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت یہ گرامپور گاؤں ہے لیکن یہ علماء نگر ہے، اور پھر پوری تاریخ بتائی تو بہت متاثر ہوئے۔ استقبال کیجئے انہی عالم ربانی کا اور عالم جلیل کا جن کی راتیں آہے سحرگاہی میں گزرتی ہیں اور دن طلباء کی تربیت میں گزرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ بھی انہی کے پوشا چی ہیں اور انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو حضرت مولانا کا میں تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ استقبال کریں حضرت مولانا محمد عتیق اللہ صاحب قاسمی
دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد فقیر باڑہ پٹنہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کچھ تھوڑا سا تعجب ہو رہا ہے کہ ان کرسیوں کی قیمت ادا کی گئی ہوگی یہاں پنڈال میں آپ کے راحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے باوجود یہ ہمارے بھائی لوگ جو شبنم میں باہر کھڑے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش بھی ہونے شروع ہو گئی تھی، آخر ان کرسیوں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے ان کو نوازا نہیں ہے اپنے چیز پہ؟ کرسیوں پہ بیٹھ جائیے، اصل پروگرام اب ہونے جا رہا ہے۔ اور سچی بات تو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عبید اللہ قاسمی مدد اللہ عالم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، میں اسے غلط تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے تقریر سیکھ لیا ہے اور میں تقریر بھول گیا ہوں۔ اب انہیں تقریر کرنی آنے لگی ہے اور مجھے تقریر کرنی نہیں آتی ہے۔ ان کی محبت نے مجھے کھینچ لایا، اور آپ کے گاؤں کی یادداشت نے جو اس سے پہلے کی حاضری ہوئی تھی، اور بیچ میں ایک اور وہاں کیا ہے بستی، وہاں ایک نکاح کے سلسلے میں آیا تھا، تو آپ کے علاقے سے مجھے بہت لگاؤ ہو گیا ہے اندرونی طور پر، تو حاضر ہو جاتا ہوں، حالانکہ اس لائق بچا نہیں۔ محض چند منٹ حاضری کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی قیمتی بیانات آپ نے ابھی سماعت فرمائے اپنے بڑے بڑے علماء کرام سے کہ قطعی طور پر میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کی سمع خراشی کروں، آپ کا وقت برباد کروں، لیکن بہرحال بخاری شریف جس کے اختتام کی ابھی مجلس لگی ہے اور ابھی دعا بھی ہوگی آخری حدیث پڑھا کر کے، اس بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر، اپنی نیتوں کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھے اعمال نیت کے بگاڑ کی وجہ سے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام نیت کی بلندی کی وجہ سے، نیت کے خلوص کی وجہ سے وہ اونچے درجات کو پا لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس سلسلے کی، اور حدیث لے آئے نیت کے سلسلے میں انما الاعمال بالنیات۔ میرے بزرگ اور دوستو، ایک وحی تو وہ ہے جو آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی شکل میں، جو 23 سال تک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ایک وحی وہ ہے، اسے وحی مطلوع کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو کچھ بھی بیان فرمایا وہ بھی وحی ہے، وحی غیر مطلوع۔ اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس کا درجہ و مقام بھی وحی کا ہے، قرآن پاک اس کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ان هو الا وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ کے نبی اس کو لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ بھی وحی ہے۔ گرچہ اسے قرآن پاک کا درجہ حاصل نہیں ہے، وہ وحی مطلوع نہیں ہے، لیکن وحی ہے غیر مطلوع، اسے ہم احادیث کے نام سے جانتے ہیں۔ احادیث میں سب سے بلند ترین کتاب جو ہے، اصح الکتاب بعد القرآن، وہ بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کی تعلیم یہاں ہوئی ہے، عالمہ ہوئی ہیں بڑی تعداد میں، اتنی قیمتی بات ہے، آج قوم کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ حالات جو کچھ بھی ہیں دنیا کے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، ان حالات میں ان جامعات کی جتنی سخت ضرورت ہے، کاش ہم اس کو محسوس کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج ہم جہالت کی طرف نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم ایسی تعلیم کی طرف بھاگ رہے ہیں جو سراسر ہمارے ایمان کو ختم کر خاندان میں، ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے۔ اصلاح کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اس قسم کے دینی مدارس، مکاتب اور جامعات کا قیام ہو اور وہاں دین کی تعلیم کا نظام بنے تاکہ ہمارے سماج میں اصلاح کی کوئی صورت نکل سکے۔ اور میں انسانیت کی اصلاح کے سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے جس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے جنت سے، آپ سب جانتے ہیں یہیں سری لنکا میں، سری لنکا میں اور جدہ میں دادی اکیلے تھے۔ اللہ کی طرف سے پورے جنگل دنیا بن چکی تھی، چاند سورج بھی بن چکے تھے۔ اللہ نے جنگل میں اعلان فرما دیا کہ انسان زمین پر اترا ہے اور وہ پہلا مخلوق ہے، تو ہم چل کر ان کی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جو جانور پہنچا ہے وہ ہرن۔ اب ہرن پہنچ گیا آدم علیہ السلام کے سامنے، اپنے انداز میں اس نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ سر جھکا کے کھڑا ہے، آدم علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو دعائیں دیں، اور اللہ کی طرف سے ہرن کو ایک انعام مل گیا، نافع، جو مشک عنبر جس سے بنتا ہے، جس سے نکلتا ہے مشک عنبر۔ یہ مشک عنبر کسی کیمیکل سے نہیں بنتا ہے، وہ قدرتی عطر ہے جو ہرن کے نافے میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اور اس سے وہ بنایا نکالا جاتا ہے۔ جو سارے عطر میں سب سے زیادہ قیمتی عطر مانا جاتا ہے مشک عنبر، وہی اس کے نافے میں، ہرن کے نافے میں پیٹ کے گولا سا ہوتا وہی بنتا۔ یہ انعام میں بدل گئی ہے، یہ قیمتی تحفہ جو اس کو ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہم گئے تھے اللہ کے نبی کی زیارت کرنے۔ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی آدم کی زیارت کرنے کے لیے، تو اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا۔ تو اب سارے جانور، ان کے دل میں بھی بات آ گئی کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے زیارت کرنے کے لیے، ہمیں بھی انعام ملے گا، اور وہ سب آ گئے آدم علیہ السلام۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف مخاطب ہو کر اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آخر یہ ہرن کو انعام مل گیا، کام تو ہرن نے وہی کیا تھا نبی کی زیارت کرنے کے لیے، اور تم گئے تھے نافع حاصل کرنے کے لیے۔ یہی فرق، کام سب کا برابر ہے، لیکن ہرن کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ زمین پر اترا ہے، تو اس کے دل میں کچھ نہیں آیا تھا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کریں کہ ہمیں بھی انعام ملا۔ زیارت تم نے کر لیا، دعائیں بھی ملی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زندگی کے تمام اعمال
बुराइयों की आंधी चल रही है। ऐसे में अगर हमारे समाज को बाकी रखना है, मुस्लिम समाज को बाकी रखना है, दीन इस्लाम को बाकी रखना है, अपने घर में शरीयत को जिंदा रख, कोई रास्ता नहीं है कि हमारी लड़कियां तरबियत याफ्ता होना है और हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता होना है। माँ के मुंह से जो बात निकलती है वो रगों में सिरायत कर जाती है, वो खून के शरियानों में दौड़ने लगती है और वो जिंदगी भर वो बात भूलती नहीं। अगर माँ तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता होगी तो आने वाली सारी नस्लें बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएंगी। लेकिन अगर माँ खुद तालीम याफ्ता न हो, बाहर की जितनी ऊंची से ऊंची तालीम हो तो वो तालीम नहीं है, वो तो हुनर है, उससे तो पैसे कमाए जाते हैं, उससे इंसान नहीं बनाए जाते। आज हमें अपने नस्लों की, अपने माशरे की हद से ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। बस बात मौत इस काल बनी है माता बदून मिन बादी कि मेरे बेटो अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है और मुझे एक फिक्र सता रहा है। मैं तो मौजूद हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि तुम गलत रास्ते में न चलो, तुम बिगाड़ की तरफ न जाओ, तुम गलत काम न करो। मैं पकड़ लेता हूँ, समझा देता हूँ, संभाल लेता हूँ, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तुम्हें कौन पकड़ेगा, कौन संभालेगा? तुम किसकी इबादत करोगे मेरे जाने के बाद, किसकी पूजा करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे? मुझे बता दो ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए और मेरा इस दुनिया से जाना आसान हो जाए। ये फिक्र अल्लाह के एक नबी को हो रही है, अल्लाह के एक नबी को हो रही है। वो नबी भी बेफिक्र नहीं है कि मैं तो नबी हूँ, अब मेरी औलाद तो वली होगी, कम से कम वली होगी। कोई फिक्र करने कुछ नहीं। ये तो खुद बड़े फिक्र की बात है कि फिक्र न करें। हम आपके सामने इस बात का वादा करते हैं कि आपके सामने जैसे हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, आपकी इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी हम उस एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे जो हमारा आपका सबका माबूद है। आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक अलैहिस्सलाम का जो माबूद है, हम उसी की इबादत करेंगे। जब बेटों ने ये वादा कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को सुकून हो गया और फिर दुनिया से उनका जाना आसान हो गया। आज के जमाने में हर एक ईमान वाले को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि इतना जबरदस्त बिगाड़ जो दुनिया में आ रहा है, हमारी नस्लें किधर जा रही हैं, इनको कौन संभालेगा? जब नबी फिक्र करते हैं तो हमें भी फिक्र करनी चाहिए। ये एक मौलाना उबैदुल्लाह के फिक्र कर लेने से पूरे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती, एक एक फर्द को इसकी इस्लाह की जरूरत है। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर में हम खुलूस नियत के साथ थोड़ा सा भी कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ उसका अजर बहुत बड़ा होगा। जब इन्होंने इस अलालत में, बीमारी की हालत में, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, जब हम इनकी खबर लेते हैं बम्बई से, हमारे बेटे लोग जाते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और बच्चे हमारे आके कहते हैं कि मौलाना बहुत सख्त बीमार है, तो एकदम से अंदर से हमें रोना आ जाता है कि इतना मुस्तैद इंसान, इतना फिक्र करने वाला और कौम के लिए भी और सबके लिए फिक्र में हमारे अतराफ में दीन कैसे फैले और हमारी नस्लों में दीन कैसे आए। ये फिक्र करने वाला नौजवान आज कहाँ दिखाई पड़े, आज कहाँ मिलता? तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। इनके कामों में अपनी जितनी बिसात है, अपनी जितनी सलाहियत है, इनके साथ लगा देना चाहिए। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे जामियातुल मोमिनात अगर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में हो जाए तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये हमारी नस्लों के बिगाड़ को रोकने का काम करेगा। और अगर हम सिर्फ अपने में मगन रहे, थोड़ा बहुत दे दिया चंदा के तौर